نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنی سورت ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، 75 آیات ہیں، اور پوری کی پوری سورت ایک بڑے مربوط خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا سابقہ 2 صورتوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ تم نے حق کو آنے کے بعد جھٹلا دیا ہے، اب انتظار کرو، اب تم پر ویسی ہی آفت آئے گی جیسی آفت کے سابقہ جھٹلانے والی قوموں پر آئی تھی۔ سورۃ الاعراف میں تو 6 قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کر دیے جن پر عذاب آئے۔ سورہ انفال میں مشرکین مکہ پر جو عذاب کی پہلی قسط آئی جنگ بدر میں، اس کا بیان ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد پھر سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر جو عذاب کی آخری قسط آئی اس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ تو یہ ربط ہے سورہ انفال کا ما قبل کی 2 صورتوں سورۃ الانعام اور سورہ اعراف کے ساتھ، اور یہ ربط ہے سورۃ الانفال کا بعد میں آنے والی سورت سورہ توبہ کے ساتھ۔ تو سورۃ الانفال بھی مدنی ہے، سورہ توبہ بھی مدنی ہے۔ سورہ انفال میں جو اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا غزوہ تھا جنگ بدر، اس کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی ایک آپس میں ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے۔ اب سورۃ الانفال کے مضامین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ انقلاب کو سمجھنا ہوگا، جس کو ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب میں واضح کیا۔ اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب 2 اعتبارات سے تاریخ انسانی کا امتیازی انقلاب ہے۔ نمبر 1، یہ ہمہ گیر انقلاب تھا جس نے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی پیدا کر دی۔ عقائد بدلے، عبادات کے طریقے بدلے، رسومات بدلیں، سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، معاشرت بدل دی، معاملات بدل دیے، انفرادیت بدل دی، لوگوں کی اجتماعیت بدل دی۔ ٹوٹل آپ دیکھیں گے چینج آ گئی اللہ کے رسول کے برپا کردہ انقلاب سے۔ تو اگر کوئی انقلاب آیا ہے تاریخ انسانی میں تو وہ انقلاب ہے جو لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا امتیازی وصف اس انقلاب کا یہ ہے کہ واحد انقلاب ہے جو ایک ہی لائف اسپین میں آیا، ایک ہی ہستی نے انقلاب کی دعوت کا آغاز کیا اور انقلاب کے تمام مراحل طے کر کے انقلاب برپا کر دیے۔ ورنہ اور بھی انقلابات دنیا میں آئے، وہ تھے جزوی، ہمہ گیر نہیں تھے، لیکن وہ انقلابات نظریہ کسی اور نے پیش کیا، بالفعل انقلاب کسی اور کے ذریعے سے آیا۔ نظریہ پیش کیا گیا جرمنی میں، نظریہ پیش کیا گیا انگلینڈ میں، انقلاب جا کر آیا روس میں، لیکن یہ اللہ کے رسول کا انقلاب تھا جو کہ ایک ہی لائف اسپین میں اسی علاقے میں آیا جہاں سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور پھر آپ نے انقلاب کی تکمیل بھی کر دی۔ لہٰذا انقلاب کے مراحل ہم اور کہیں سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے بھی سمجھنا ہو کہ دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس انقلاب کے 6 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت، انقلابی دعوت، عقائد اور عبادات کی تبدیلی کی دعوت نہیں، پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کی دعوت۔ قرآن کے ذریعے سے آپ نے انقلابی دعوت دی۔ نمبر 2، جن لوگوں نے دعوت قبول کی آپ نے ان کو مضبوط نظم کے تحت منظم کیا۔ آپ رسول تھے اور رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لازم ہے جس نے رسول مانا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے، لیکن آپ نے بیعت کے ذریعے سے انہیں ایک مضبوط نظم کے اندر جکڑ لیا۔ ہم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے ہمارا جی مانے یا نہ مانے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، جو بھی آپ حکم دیں گے اس کو مانیں گے۔ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے آمادہ نہ ہو، مضبوط ڈسپلن بیت کے ذریعے سے۔ نمبر 3، آپ نے تربیت کی، آپ نے متقیوں کی ایک جماعت تیار کی۔ جو لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے دنیا میں، وہ پہلے اپنی ذات پر انقلاب لے کر آئے، اپنے گھروں میں انقلاب لے کر آئے۔ نمبر 4، وہ ذکر ابھی سورۃ الاعراف میں آیا، ان کو ڈسپلن کے حوالے سے پابند کیا کہ تم نے پورے مکی دور میں صبر محض کی پالیسی پر عمل کرنا ہے، مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ، بہت مشکل ہے، گالی سنو جواب میں دعا دو۔ یہ 4 مرحلے تھے جو مکی دور میں چلتے رہے، دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض۔ 2 مرحلے ہیں جو مدنی دور میں آئے، اور انہی مراحل کا ذکر اب اس سورہ انفال میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہجرت اللہ کے رسول نے کی، دوران سفر ہجرت اللہ نے اجازت دی کہ اب مسلمان بھی اپنے دفاع میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے انہیں تنگ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی پھر جنگ کی تیاری شروع کی۔ سورہ حج میں جنگ کی اجازت آئی، سورہ بقرہ میں جنگ فرض کر دی گئی، آیت 216 کتب علیکم القتال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے مدینے میں 3 کام کیے۔ یہود کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ان سے میثاق مدینہ کر لیا، اور آپس میں مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے مواخات قائم کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی صورت میں ایک مرکز قائم کیا تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں اجتماعی، ان پر مشورے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے مسلمانوں کے مل بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے مدینے سے باہر نکل کر کچھ اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں وہ غزوہ بدر ہوا، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں آ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔